ایک اور دعا یاد آ گئی، پر مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں میں سے یہ دعا کوئی ابھی یاد نہیں کر سکے گا، اس لیے میں شاید اس دعا کو چھوڑ دوں، پر بتا دیتا ہوں، یاد ہو جائے۔ کسی کے پاس موبائل فون ہے تو موبائل فون اگر اس دعا کے یاد کرنے کا شوقین ہے تو یہ دعا موبائل فون کھول دے اور اس میں سے دعا کو یاد کر لے۔ اس کی فضیلت پہلے سن لیجئے، فضیلت اس کی یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف فرماتے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے خدمت میں ایک اعرابی تشریف لائے، ایک پنڈو دیہاتی تشریف لائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب اس اعرابی کو دیکھا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ اقدس کھل پڑا خوشی کے مارے۔ چہرے بھی کبھی کبھی بتا دیتے ہیں کہ یہ آدمی خوش ہے یا یہ آدمی کتنا خوش ہے یا میرے آنے سے ناراض ہے۔ اس وقت میں بیٹھے ہوئے چہرے پڑھتا ہوں کہ کون کون خوش ہے اور کس کے چہرے بجھے ہوئے ہیں، پڑھ لیتے ہیں آدمی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ جب ہمارے اور آپ جیسے پڑھ لیتے ہیں تو پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جیسی عقل مند شخصیت کے بارے میں کیا کہنے۔ حضرت صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ انور کھل اٹھا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بے حد خوش ہوئے اس کے آنے سے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے قریب اسے بلا کر بٹھایا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس سے ہنس ہنس کر باتیں کی، خوشی کے ساتھ اس کے بعد باتیں کی۔ جب وہ چلے گئے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابوبکر، یہ جو آدمی ہے، یہ جو شخص ابھی گئے ہیں میرے پاس سے، اس شخص کی نیکیاں بتاؤں، میں نے اس کو دیکھ کر کیوں خوش ہوا اور اس کو اپنے قریب کیوں بیٹھایا اور ہنس ہنس کر کیوں گفتگو کی، بتاؤں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور بتائیے۔ فرمایا، اس وقت روئے زمین پر، پوری زمین پر جتنے نیک لوگوں کے نامہ اعمال ہیں، وہ سب لوگوں کی نیکیاں اللہ کے پاس جب پہنچتی ہیں، سارے دن کی نیکیاں جب پہنچتی ہے تو سارے لوگوں کی ساری نیکیاں پہنچتی ہے، اس ایک انسان کی ایک دن میں اتنی نیکیاں اللہ کے پاس پہنچتی ہیں۔ اب مجھے دعا دینی پڑے گی آپ کو اور ہنسنا پڑے گا آپ کو۔ یہ کڑوے منہ بنا کر سننے والی حدیث نہیں ہے، یہ مسکرا کر سننے والی حدیث ہے، اور یہ دعا دینے والی حدیث ہے کہ 2.7 بلین انسانوں کی نیکیاں آج جتنی پہنچتی ہے روزانہ کی بنیاد پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حدیث پاک پر عمل کرنے والوں کے لیے 2.7 بلین انسانوں کی بقدر اللہ آخرت میں تمہیں نیکی روزانہ منصیب کریں گے، تمہاری روزانہ پہنچتی ہے کہ نہیں؟ خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ تو جس نے یہ نیکی کرنی ہو تو کم از کم اپنا فون تو کھول لے۔ یہ فون کس لیے رکھا ہے؟ چیٹ کے لیے یا فیس بک دیکھنے کے لیے یا پھر یوٹیوب دیکھنے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے، گندی چیزیں دیکھنے کے لیے، دوستوں سے بات کرنے کے لیے؟ اللہ قیامت کے دن یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ سہولت میں نے تم کو دی تھی، تم نے اس سہولت سے صحیح فائدہ کیوں نہیں اٹھایا ہے تم نے؟ جہاں بہت ساری دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، اس کے گناہ کماتے ہیں، تو بھائی اس سے صحیح چیزوں کے فائدہ بھی اٹھا لیں، معلوم کر لیں، ثواب ملے گا، پڑھتے رہیں۔ کہ اس آدمی کی نیکیاں ساری روئے زمین پر جتنے انسان ہیں ان کی نیکیاں جتنے روزانہ پہنچتی ہے، اس ایک آدمی کی پہنچتی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایسا کون سا کام کرتا ہے یہ اعرابی ایسا کون سا کام کرتا ہے یا ایسا کون سا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس قدر اس کی نیکیاں آسمانوں میں جاتی ہے روزانہ، روئے زمین پر تمام انسانوں کی بقدر نیکیاں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جب یہ صبح اٹھتا ہے تو اٹھنے کے ساتھ روزانہ 10 مرتبہ مجھ پر یہ ان الفاظ کے ساتھ درود بھیجتا ہے. جب یہ ان الفاظ کے ساتھ درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روئے زمین سے جتنے لوگوں کی نیکیاں پہنچتی ہے اللہ کے پاس، اس انسان کی طرف سے اتنی نیکیاں روزانہ پہنچتی ہے اللہ کے پاس. صبح 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر شام کو پڑھ لو تو جتنا گڑ اتنا میٹھا. وہ تو جتنا گڑ اتنا میٹھے والی بات ہے کہ چائے میں جتنی شوگر ڈالو گے اتنی مٹھاس بڑھے گی. صبح کے ساتھ ساتھ شام کو پڑھ لو گے، شام کے ساتھ ساتھ صبح پڑھ لو گے. یہ تو حدیث شریف میں صبح کا مسئلہ ہے کہ یہ صبح اٹھتے ہی یہ 3 مرتبہ یہ درود شریف پڑھتے ہیں. 10 مرتبہ یہ 3 درود شریف. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میرے مولا آمین بولنا، جس کے مقدر میں ابھی نہیں، میری دعا دے دینے تو پھر آمین بولنا. تو اسی پہلے آمین کہہ دیتے ہو، پھر اس کے بعد دعا کے ختم ہونے پر آمین نہیں کہتے ہو. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے استنجا پہلے کر لیتے ہو، پھر اس کے بعد پہلے دھو لیتے ہو، پھر اس کے بعد مترتے ہو. کیا فائدہ؟ او بھائی، مترنے کے بعد پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرو نا. یہ تو پہلے لوٹے سے صاف کر لیتے ہو. جس میں پاک کرن دی باری آمدی، یہ لوٹا صاف ہوتا ہے. پہلے دعا سن لو، میری دعا، پھر اس کے بعد اس پر آمین کہو. دعا یہ ہے میری کہ میرے اللہ، میری اس مسجد میں جتنے چھوٹے ہیں، جتنے بڑے ہیں، جتنے بوڑھے ہیں، جتنے مرد اور عورتیں سن رہی ہیں اور جتنے سنیں گے، اے اللہ ہر ایک کو مرتے دم تک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کیا مزہ آئے گا جب قیامت کے دن ہم لوگوں کے نامہ اعمال میں روزانہ پوری کائنات کے انسانوں کی نیکی کا ثواب پہنچتا ہوگا. آخرت میں تو وہ بادشاہ ہوگا، بادشاہ. وہ جب اللہ کے پاس جائے گا، خوش جائے گا بھائی، اتنی نیکیاں لے کر. فرمایا جب صبح اٹھتا ہے، میرے اللہ جمعہ کا وقت ہے، عین جمعہ کا وقت ہے، اللہ اس مبارک وقت پر آپ کی پاک بارگاہ میں محمد بلال عرض بردار ہے. اے اللہ میرے ایک ساتھیوں کو، ایک ماؤں کو، بہنوں کو، سننے والوں کو، سننے والیوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو اللہ اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. کسی ایک کو بھی معلوم نہ رکھ، اور مرتے دم تک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تو 3 درود شریف ہیں، روزانہ صبح اٹھتے 10 مرتبہ پڑھتا ہے. اللہم صلی علی محمد النبی، یہ تینوں میں آئے گا. اللہم صلی علی محمد النبی، ادھر تک تینوں میں آئے گا، 3 درود شریف میں آئے گا. ایک میں عدد من صلی من خلقک، دوسرے میں وصلی علی محمد النبی کما ینبغی ان نصلی علیہ، اور تیسرے میں ہے وصلی علی محمد النبی کما امرتنا نصلی علیہ. پہلے 3 تو بہت آسان ہے، اللہم صلی علی محمد النبی، پھر آگے 3 ہے عدد من صلی من خلقک، دوسرے میں ہے کما ینبغی ان نصلی علیہ، اور تیسرا درود شریف ہے کما امرتنا نصلی علیہ. 3 درود شریف ہے، صبح اٹھنے کے ساتھ اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں سارے انسان روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی نیکیوں کی بقدر آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب تعریف فرماتے ہیں. نعم الالہ الہنا.